سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں فَمَا قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثٍ الْمِرَاءُ وَالْإِكْثَارُ وَمَا لَا يَعْنِيهِ۔ آقا علیہ السلام نے 3 چیزوں سے اپنی ذات کو بچا رکھا تھا۔ 3 چیزیں ایسی تھیں جن سے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا، اور 3 چیزیں ایسی تھیں جن سے دوسروں کو بچا رکھا تھا۔ 3 چیزوں سے خود پرہیز کرتے اپنی ذات کے لیے، اور 3 چیزوں سے دوسروں کو، ہر دوسرے شخص کو بچاتے۔ جو اپنی ذات کو جس سے بچا رکھا تھا، فرمایا ایک لڑائی جھگڑا، آپ کی زندگی میں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ تھا۔ ایک شخص مکی اور مدنی زندگی کے 63 برس میں نہیں ملتا جس سے آقا علیہ السلام کی کبھی لڑائی ہو، تلخ کلامی ہوئی ہو، کبھی جھگڑا ہوا۔ ایک بھرپور انسانی بشری زندگی گزاری، خامند بھی تھے، ازواج مطہرات تھی، اولاد کے باپ بھی تھے، کسی کے رشتہ دار بھی تھے، کسی کے پڑوسی بھی تھے، تجارت بھی کی، معاملات بھی کیے، واعظ بھی کیا، بھرپور زندگی گزاری، مگر 63 برس میں کسی سے لڑائی نہیں ہے۔ اس سے اپنی ذات کو بچا رکھا تھا، اور لڑائی سے مراد کسی سے بحث و تکرار نہیں کرتے تھے اور کیل و کال نہیں کرتے تھے، یعنی کسی سے کلام ہوا تو کلام میں جھگڑا نہیں ہوا، بحث و تکرار تو میں نہیں ہوئی۔ اور دوسری چیز جس سے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا وہ کثرت مال، دولت سمیٹنا، یعنی دنیا کا حرص، طمع اور لالچ اور دنیاوی مفادات کے پیچھے جانا، اس سے اپنی زندگی کو بچا رکھا تھا۔ بے نیاز تھے، بے نیاز تھے، فقیری میں امیری تھی، فاقہ میں سیرابی تھی، کچھ نہیں اگر ظاہراً تب بھی ساری کائنات ہاتھ میں تھی، اتنا غنا تھا، اور طمع اور لالچ سے اتنا پاک تھے۔ اور تیسری چیز جس سے بچا رکھا تھا، فرمایا بے مقصد بات کرنا اور لا یعنی بات کرنا، اس سے کلیتاً اجتناب کرتے، جو کلام فرماتے با معنی، با مقصد، پرپسفل۔ اور 3 چیزیں ایسی تھیں، وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ لَا يَذُمُّ أَحَدًا وَلَا يَعِيبُهُ وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ۔ اور 3 چیزیں ایسی تھیں جس سے ہر دوسرے شخص کو بچا رکھا تھا، وہ یہ ایک مذمت، کسی کی مذمت نہ کرتے، دوسرا کسی میں عیب نہ نکالتے، یعنی کسی کو برا بھلا نہ کہتے، کسی کی عیب جوئی نہ کرتے، اور ہر ایک کی جو بھی کمزوری دیکھتے اس پہ پردہ ڈالتے، اس کی کمزوری کو بے نقاب نہ کرتے۔ اب آقا علیہ السلام کی یہ سیرت طیبہ ہمیں دین کی دعوت کا ایک منہج اور اسلوب دیتی ہے۔ اگر داعی اور دین کی دعوت دینے والا، دین کی تبلیغ کرنے والا، دین کا نمائندہ کہلانے والا، اللہ کا دین اور آقا علیہ السلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والا، اگر اپنی زندگی میں، کلام میں، گفتگو میں، معاملے میں اس سیرت کی جھلک نہیں رکھتا، تو اس کی دعوت اور تبلیغ سے لوگ دین سے متنفر تو ہو سکتے ہیں، دین کی طرف رغبت نہیں پیدا کر سکتے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ بھی دیکھیے اور اپنے احوال بھی دیکھیے، اس وقت ہو کیا رہا ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وکان یقول ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی طبیعت میں سخت یا بری بات کہنا طبیعت میں ہی نہیں تھی، اور طبیعت میں بد کلامی، سخت کلامی نہیں تھی، اور ہمیشہ ہر ایک کو یہ کہتے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ان مکارم الاخلاق من اعمال الجنہ، اچھے اخلاق یہ جنت کے اعمال میں سے ہیں، جس کے اخلاق اچھے دیکھو سمجھو جنتی ہے۔ تو لوگوں کو جنت کی راہ دکھانے والے اگر خود بد اخلاق ہوں گے تو آپ کس کھاتے میں ٹھہرائیں گے ان کو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اول ما یوضع فی المیزان الخلق الحسن۔ طبرانی نے روایت کیا کہ
کہ قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جس کو ترازو میں تولا جائے گا، جب اعمال تولیں گے، سب سے پہلا عمل جس کو قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا وہ اخلاق ہے۔ ہر چیز بعد میں۔ خلق حسن کا پلڑا جس کا بھاری ہوگا اس کے لیے جنت آسان ہو جائے گی۔ اسامہ بن شریک روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ما خیر ما اوتی العبد، یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز بتائیں جو سب سے بہترین تحفہ ہے اللہ نے اپنے کسی بندے کو عطا کیا ہو۔ اللہ کا سب سے بہترین تحفہ جو کسی بندے کو مل سکتا ہے کیا؟ فرمایا خلق حسن، بہترین اخلاق۔ بہترین اخلاق سے بہتر کوئی تحفہ نہیں جو اللہ اپنے کسی بندے کو عطا کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مسند احمد بن حنبل میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب پوچھا گیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الناس الجنہ، یا رسول اللہ وہ عمل کون سا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا؟ وہ عمل بیان کریں، فرمائیے جس کے باعث سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق، اس کے ذریعے سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔